اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا تم جہاں بھی رہو گے موت تمہیں آ کر رہے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہو، اور اگر ان منافقوں کو کوئی اللہ کی نعمت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے طرف سے ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہی واقع ہوتی ہے، لہذا اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں جا رہے ہیں۔ جو بھی نعمت آپ کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو بھی برائی آپ کو پہنچتی ہے وہ آپ کے برے عمل کے نتیجے میں ہوتی ہے، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ جو شخص رسول کی اطاعت کرے گا یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو رسول سے منہ پھیرے گا تو ہم نے آپ کو ان لوگوں پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ آج جہاں سے ترجمہ شروع ہوا ہے اس کا ایک ٹکڑے کی تفسیر کل آ چکی تھی، جس میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا کہ جہاد میں اگر تم شرکت کرنے سے اس وجہ سے ڈر رہے ہو یا رک رہے ہو کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ جہاد میں شریک ہونے سے موت آ جائے گی یا موت کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس حقیقت کو بہتر طریقے سے جان لو کہ موت تو اپنے وقت مقررہ پر آ کر ہی رہے گی، خواہ تم اپنے گھر کے اندر ہی محفوظ رہو، خواہ دنیا کے کسی کونے کے اندر جا کر تم چھپ جاؤ۔ یعنی موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی انہوں نے میدان جہاد میں گزاری، ہزاروں کے لشکر سے یہ اکیلے مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں اتر جایا کرتے تھے، اور ان کی شدید خواہش اور یہ تمنا بھی تھی کہ میری جو موت آئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں آئے۔ اس کے باوجود ان کی جو موت آئی وہ چارپائی پر آئی، گھر میں آئی، بستر پر آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد میں شریک ہونے سے موت کا آنا یہ کوئی یقینی شے نہیں ہے، بلکہ موت تو جس انسان کی جس حالت میں اور جس کیفیت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے اسی حالت اور اسی کیفیت کے ساتھ موت آئے گی۔ لہذا تمہارا یہ سمجھنا کہ جہاد میں جا کر موت کا سودا کرنا پڑے گا یہ غلط ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے ایک قول کو نقل کیا ہے۔ منافقوں کا ایک رویہ یہ تھا کہ جب ان کو کسی اچھی حالت کا سامنا کرنا پڑتا تھا،
یعنی ان کو کوئی نعمت خداوندی حاصل ہوا کرتی تھی یا ان کی زندگی میں کوئی خوشگوار موقع آیا کرتا تھا، تو اس موقع پر وہ یہ بات کہتے تھے کہ مجھے یہ جو نعمت حاصل ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوئی ہے، یہ تو کہا کرتے تھے۔ لیکن ان منافقوں کے ساتھ اگر کوئی ناگوار واقعہ پیش آ جایا کرتا تھا، ان کے اوپر کوئی مصیبت واقع ہو جایا کرتی تھی، تو اس موقع پر یہ منافقین کا رویہ یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں جو یہ حالات پیش آئے ہیں اس کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، نعوذ باللہ۔ ان منافقوں کا یہ ایک رویہ تھا کہ جب کوئی بری بات ان کو پہنچتی تھی تو اس کو یہ کس کے طرف پھیر دیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب منافقوں کا یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے اور دونوں وجہ باطل ہے۔ یعنی ایک تو یا تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کرتا تھا یا وہ یہ مراد لیتے تھے کہ اس کام ہمیں جو برائی پہنچی ہے اس پہنچنے کا بنیادی اور حقیقی سبب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو یہ بالکل بھی باطل اور غلط بات ہے، چونکہ آگے قرآن نے واضح کہہ دیا قل کل من عند اللہ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو بھی واقعہ پیش آتا ہے زندگی کے اندر، خواہ وہ آپ کے لیے بہتر ہو خواہ وہ آپ کے لیے مصیبت اور واقعہ بن کر پیش آیا ہو، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی طرف سے ہوتا ہے۔ لہذا ان کا اگر یہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی عمل کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حقیقی طور پر ہے تو یہ عقیدہ ہی کیا ہے؟ باطل اور غلط ہے۔ اور اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حقیقی سبب تو نہیں لیکن مجازی سبب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، بہت سی چیزیں ہمیں اور آپ کو جو حاصل ہوتی ہے اس کا بنیادی سبب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اس کا حکم ہوا کرتا ہے، لیکن ظاہری طور پر دنیا میں کوئی اور شے سبب بنا کرتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو برائی پہنچ رہی وہ اس وجہ سے پہنچ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہاں پر موجود ہے، یعنی یہ ظاہری طور پر بھی اگر آپ کو سبب مانتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس حقیقت کو قرآن نے آگے چل کے واضح کیا ہے، اس طور پر کیا ہے کہ دیکھو بہت اچھے طریقے سے ایک بات سمجھ لو کہ ہر شے کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی طرف سے ہوتا ہے۔ یعنی خواہ دنیا کے اندر کوئی اچھا واقعہ پیش آئے، کسی کو کوئی نعمت حاصل ہو، کسی کو کوئی راحت اور سکون حاصل ہو، تو اس کا بھی حقیقی سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ رہا ہے جو تمہارے لیے کیا ہے؟ برا ہے، تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، یعنی تمہارے اوپر کوئی مصیبت پیش آ رہی ہے، تو اس کا بھی بنیادی سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کام میں کے کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عادت ہے، ایک طریقہ ہے اور ایک سنت ہے، اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم صادر فرماتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ یہ فیصلہ کب کرتی ہے کہ کس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ ہونا چاہیے اور کس کے ساتھ برائی کا معاملہ ہونا چاہیے، یعنی کس بنیاد پر اللہ کے طرف سے بہتری کا فیصلہ ہوتا ہے اور کس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور مصیبت کا فیصلہ ہوا کرتا ہے۔ اصل میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جو فضل حاصل ہوتا ہے،
کسی بھی انسان کو جو نعمت حاصل ہوتی ہے تو اس کا حقیقی سبب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے کہ اللہ آپ کو اچھی نعمت سے نوازے ہی. یہ کوئی اگریمنٹ ہوا ہے کیا ہمارا اور آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے؟ ایسا تو ہے نہیں. یعنی اللہ کے اوپر کسی کی یہ ذمہ داری تو ہے نہیں کہ اللہ آپ کو نعمت سے ہی نوازے. ایسا کوئی اگریمنٹ تو بندوں نے اللہ سے کیا نہیں ہے، اور اللہ کے اوپر یہ لازم اور ضروری بھی نہیں ہے. اللہ کے اوپر یہ لازم اور ضروری بھی نہیں ہے کہ اللہ کیا کرے ہمارے اور آپ کے اوپر؟ اپنی نعمت کو نازل کرے. ایسا کوئی لازمی اور ضروری تو اللہ کے اوپر ہے نہیں. لہٰذا ہمیں اور آپ کو جو نعمت حاصل ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ چونکہ ہم نیک اعمال تو کرتے ہیں نا، انہی نیک اعمال کی بنیاد پر ہمیں یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ چونکہ ہم نیک اعمال کر رہے ہیں اسی بنیاد پر ہمیں نعمت ملنی چاہیے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس کا دو جواب ہے. پہلا جواب یہ ہے کہ نیک عمل کرنے کی توفیق کون دے رہا ہے؟ نیک عمل کرنے کی توفیق بھی تو اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. اور دوسری بات، کیا ہمارا اور آپ کا نیک عمل اس درجے کا ہے کہ ہمیں نعمت ملے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام اور اس کی شان کے اعتبار سے ہمارا اور آپ کا عمل ہے؟ یہ بھی دیکھنے اور غور کرنے کی چیز ہے. دوسری طرف ہماری اور آپ کی جو عبادات ہے، جو نیک عمل ہے، یہ محدود ہے، یہ محدود ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں وہ تو غیر محدود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو ان کے بندوں پر ہے وہ تو غیر محدود ہے، لا تعداد ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ کی نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. قرآن نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے ہو. لہٰذا اس غیر محدود عبادت کی بنیاد پر ہمیں یہ استحقاق کہاں سے حاصل ہوگا؟ یہ محدود عبادت کی بنیاد پر ہمیں یہ استحقاق کہاں سے حاصل ہوگا کہ ہمیں غیر محدود نعمتوں سے نوازا جائے؟ آ رہی بات سمجھ میں یہ حقیقت؟ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے اوپر فضل ہی ہے جو ہمیں اور آپ کو نعمت حاصل ہو رہی ہے. ورنہ نہ اللہ کے اوپر اجارہ ہے اور نہ ہی ہمارا اور آپ کا کوئی عمل اس درجے کا ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی اور ایسی وجہ ہے جس کو ہم پیش کر کے یہ کہہ سکیں کہ اللہ کو ہمارے اوپر نعمت نازل کرنی چاہیے تھی. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی فضل سے. تو صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا آپ بھی، یعنی آپ کو بھی جو جنت ملے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہی ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں مجھے بھی جو جنت کا فیصلہ ہوگا میرے بارے میں اور مجھے بھی جو جنت کی نعمتوں سے نوازا جائے گا وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی بنیاد پر ہی نوازا جائے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سلسلے میں بھی کل جو جنت کا فیصلہ ہوگا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہوگا؟ فضل اور کرم ہی ہوگا. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال بھی ان کو جنت کے مستحق بنانے کے قابل نہیں بن پائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے سامنے. باضابطہ یہ حدیث ہے، ولا انا کا نام انا، ولا انا یعنی میں بھی نہیں جا پاؤں گا جنت میں جب تک کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہمارے اوپر نازل نہیں ہوگا. یہ تو ہوئی نعمت. تو کوئی بھی نعمت حاصل ہوتی ہے ہمیں اور آپ کو، اس کا واحد سبب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کا فضل اور کرم. ورنہ نہ بندوں میں کوئی کمال ہے، نہ بندوں کا عمل اس درجے کا ہے، اور نہ ہی بندوں کی کوئی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسی پڑتی ہے جس کی بنیاد پر اللہ ہمیں اور آپ کو کیا کرے؟ نعمتوں سے نوازے. اور دوسری حقیقت کو بھی اس طور پر قرآن نے واضح کیا کہ دیکھو تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے اچھائی کا بھی فیصلہ ہوتا ہے اور برائی کا بھی فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قاعدہ اور اس کی سنت اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی قوم پر یا کسی بھی بندے پر یا کسی بھی انسان پر برائی اس وقت نازل کرتا ہے جب اس کے طرف سے برا عمل پایا جاتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، یعنی ہمیں اور آپ کو جو بھی حالات پیش آتے ہیں، جو بھی برائی پیش آتا ہے، تو اس کا بنیادی سبب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کسی بندے کے سلسلے میں برائی کا فیصلہ، کسی مصیبت کا فیصلہ جو ہوتا ہے، اس کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ بندے کی طرف سے پہلے بدعملی پائی جاتی ہے، بندے کی طرف سے پہلے برا عمل پایا جاتا ہے، بندے کی طرف سے پہلے نافرمانی پائی جاتی ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو کیا کرو، تم مصیبت میں مبتلا کرو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اب یہ جو مصیبت نازل ہوتی ہے، یہ اگر کافروں پر نازل ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار کرنے والوں پر نازل ہو رہی ہے، تو یہ اس عذاب کا ایک ہلکا سا نمونہ ان کو دکھلایا جاتا ہے جو ان کو کل جہنم کے اندر دیا جائے گا۔ کافروں پر واقع ہونے والی مصیبت اس بڑے عذاب کا ایک نمونہ ہوتا ہے، اس کا ایک ٹریلر ہوا کرتا ہے۔ آری بات سمجھ میں؟ اور اگر یہ مصیبت، یہ برائی، یہ واقعہ پیش آ رہا ہے کس کے ساتھ؟ مومن بندے کے ساتھ، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم نے جو بدعملی کر کے اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ لاد لیا ہے، تم نے جو بدعملی کر کے اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ لاد لیا ہے، اس گناہ کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کیا کرو، مصیبت نازل کرو، اس کو حالات سے دوچار کرو۔ تو لہٰذا اگر آپ تھوڑی کشادگی کے ساتھ اور وسعت کے ساتھ غور کریں گے تو مصیبت بھی مومن کے لیے نعمت ہے، مصیبت بھی مومن کے لیے کیا ہے؟ نعمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مصیبت نہیں آئے گی تو یہ جو گناہ ہے اس سے آپ دھلیں گے نہیں، اور جب دنیا کے اندر آپ گناہ سے نہیں دھلیں گے تو پھر کل قیامت کے دن جا کر آپ کو سزا کاٹنی پڑے گی۔ آری بات سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ گناہ کرتا ہے اپنی زندگی کے اندر، مومن بندہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اس بات کو میں تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں، پہلے اس حدیث کو سن لیجئے، کہ مومن بندے کو کوئی بھی ایسی مصیبت نہیں پہنچتی ہے مگر وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ مومن کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کو کیا کر دیتی ہے؟ مٹا دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ کانٹا جو اس کے پیر کے اندر چبھتا ہے، یعنی ایک مومن بندہ راستے میں چل رہا ہے اور ایک کانٹا اس کے پیر کے اندر چبھا، اس کی وجہ سے بھی جو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کی بنیاد پر بھی اس کی گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہ ایک انسان کی عادت ہے، مان کر چلیے اس جیب کے اندر ایک سامان کو رکھنے کی، دائیں جیب کے اندر ایک سامان کو رکھنے کی۔ اب اتفاق سے، غلطی سے یا بھولے سے اس نے اس سامان کو کدھر رکھ دیا؟ بائیں جیب کے اندر رکھ دیا، اور چونکہ اس کی عادت ہے کہ میرا موبائل ہر وقت کہاں ہوتا ہے؟ دائیں جیب میں ہوا کرتا ہے۔ اب وہ موبائل نکالنے کے لیے دائیں جیب کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈالا اور وہاں پر موبائل وہ نہیں پایا، تو تھوڑی دیر کے لگتا ہے نا، اوہ ادھر ہے، تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہوتی ہے نا، اس سے بھی ہمارے اور آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ذرہ برابر ہمیں اور آپ کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف پہنچتی ہے، حالانکہ حقیقی معنوں میں کوئی تکلیف نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے مزاج میں کیا ہوا؟ ایک تبدیلی آئی، ارے ادھر نہیں ہے ادھر ہے، لیکن اس کی بنیاد پر بھی اللہ اپنا فضل اور کرم نازل کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لہٰذا اگر مومن بندہ اس حقیقت پر غور کرے تو مومن کے اوپر آنے والا ہر واقعہ، ہر مصیبت، ہر حادثہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور اس کا فضل ہی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پر کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا اور آپ کا گناہ معاف ہو رہا ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک انسان، اس نے اپنی زندگی گزاری،
اور زندگی گزارنے کے درمیان میں اس نے بہت سے گناہ بھی کیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مان کر چلیے ایک بندہ 100 گناہ کر رہا ہے۔ کتنا گناہ کیا اپنی زندگی کے اندر؟ 100۔ اب اس کو حالات سے دوچار کیا گیا، اور اتنے ہی حالات سے دوچار کیا گیا جس کی بنیاد پر اس کے 25 گناہ معاف ہوئے۔ ٹھیک ہے، انتقال ہو جاتا اس بندے کا۔ اب بندے کو عذاب قبر میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ عذاب قبر میں جو مبتلا کیا گیا اس بندے کو، تو اس کی وجہ سے اس کے اس درجے کے عذاب قبر میں اس کو مبتلا کیا گیا جس کی بنیاد پر 25 گناہ اور اس کے معاف ہوئے۔ تو 50 گناہ تو معاف ہو گئے، بچے کتنے؟ 50۔ اب قیامت کے دن کا جو منظر ہوگا، حساب و کتاب کا جو پورا میزان ترازو قائم کیا جائے گا، ان حالات سے بندہ دوچار ہوا، تکلیف میں مبتلا ہوا۔ اب اتنے ہی تکلیف میں مبتلا ہوا جس کی بنیاد پر 25 گناہ اس کے اور معاف ہوئے۔ تو کتنے گناہ معاف ہو گئے اس کے؟ 75۔ اب بھی اس کے سر پر کتنے گناہ ہیں؟ 25۔ لہذا اس 25 گناہ کو دھونے کے لیے آپ کو اور ہمیں، یا جو بھی گناہ گار بندے رہیں گے جن کے اوپر 25 گناہ اور بچ جاتے ہیں مثال کے طور پر، انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا صرف اس 25 گناہ کے دھونے کی وجہ سے۔ اور جب یہ 100% گناہ آپ کے معاف ہو گئے، اٹھا کر آپ کو جنت میں دوبارہ داخل کر دیا جائے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اب اس کو آپ پھر دیکھ لیجئے، ایک بندہ زندگی کے اندر 100 گناہ کرتا ہے، اتنے حالات ہیں کہ 100 گناہ اس کی دنیا کے اندر ہی معاف ہو گئے، تو اب نہ اسے عذاب قبر کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ اس دن کی وحشت ناکیوں کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا، اور سیدھا وہ کدھر جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ یا یہ کہ 50% دنیا کے اندر ختم ہو گئے، 50% اس کو عذاب قبر کے اندر مبتلا کر کے ختم کر دیا گیا۔ لہذا عذاب قبر تک تو معاملہ رہا، اور قیامت کے دن تک پہنچتے پہنچتے معاملہ ختم ہو گیا۔ یا یہ کہ یہ سارا معاملہ جا کر قیامت کے دن ختم ہوا، اور بندہ اس حالت میں کھڑا ہوا کہ اس کو ڈائریکٹ جنت کے اندر داخلہ دے دیا جائے گا۔ یعنی ہمیں اور آپ کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ نعمت ہی بن رہا ہے، اللہ کا فضل اور کرم ہی بن رہا ہے۔ لہذا دنیا کے اندر اگر بہت حالات سے آپ جوجھ رہے ہیں تو اس سے بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا آپ نے گناہ تو 100 ہی کیے تھے، لیکن آپ کو اس دنیا کے اندر یہ اتنے حالات میں مبتلا کیا گیا کہ گویا اس کی وجہ سے 200 گناہ معاف ہو سکتے تھے، تو 100 تو آپ کے گناہ معاف ہو گئے، اور 100 درجے آپ کے بڑھا دیے گئے، 100 درجے آپ کے بڑھا دیے گئے۔ کل جنت کے اندر جو فیصلہ ہوگا تو جنتیوں کا درجات مختلف ہوں گے۔ جنتیوں کے درجات، آپ بہت عام مثال سمجھیے، ٹرین میں لوگ سفر کرتے ہیں، ٹرین ایک ہی ہے، کچھ لوگ جنرل باگی میں ہیں، کچھ لوگ سلیپر باگی میں ہے، کچھ لوگ 3rd AC میں ہے، کچھ لوگ 2nd AC میں ہے، کچھ لوگ 1st AC میں ہے سب لوگ ٹرین میں، لیکن درجات مختلف ہے۔ یہی معاملہ جنت کے اندر ہوگا، جس درجے کا عمل ہوگا اسی درجے کا اسٹیٹس اور درجہ اس کو کل قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیک اعمال کے اندر سبقت کرو، بڑھو، کبھی قناعت کر کے مت بیٹھ جاؤ، کبھی قناعت کر کے مت بیٹھ جاؤ کہ میں نے بہت نیکی کر لی، بہت عبادت میں زندگی اپنی گزار لی، بلکہ ہر دن یہ کوشش کرو کہ تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے، کیونکہ جتنا زیادہ نیکیوں کا اضافہ ہوگا اتنا ہی زیادہ درجات بڑھ کر آپ کو جنت کی شکل میں کل قیامت کے دن ملے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس حقیقت کو بہت صاف صاف سمجھ لیجئے کہ ہر نعمت جو آتی ہے، حاصل ہوتی ہے، اس کا حقیقی سبب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کا فضل ہے، اور ہر وہ برائی جو ہمیں اور آپ کو حاصل ہوتی ہے وہ ہمارے اور آپ کے برے عمل کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے، اور وہ بھی اگر آپ غور کریں گے تو ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہوتی ہے؟ نعمت ہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب پھر ایک مرتبہ ترجمہ سمجھ لیجئے۔ پہلے تو منافقوں نے کہا کہ جو بھی اچھائی پہنچ رہی ہے ان کو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ان کو جب کوئی برائی پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ہم نے بتلایا ان کا یہ جملہ کہنا انتہائی غلط تھا۔ اللہ نے کہا آپ کہہ دیجئے کہ سب کے سب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہذا اس قوم کو کیا ہو گیا کہ یہ بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے،
اتنی موٹی بات تو سمجھنی چاہیے کہ ہر نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو بھی حالات ہمیں اور آپ کو پیش آ رہے ہیں اس کا بنیادی سبب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر قرآن نے کہا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی نعمتیں تمہیں حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کے فضل سے ہوتی ہے، اور ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو بھی برائی اور جو بھی حادثہ جو بھی واقعہ تمہارے ساتھ پیش آتا ہے وہ تمہاری ذات اس کا کیا بنتی ہے؟ بنیادی سبب بنتی ہے۔ تمہارا بدعملی، تمہارا برا عمل ایسا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر اللہ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھیے یہاں قرآن نے لفظ استعمال کیا للناس۔ الناس کے معنی ہوتی ہیں، الناس کا معنی ہوتا ہے لوگ، سارے لوگ، خواہ وہ مسلمان ہوں، خواہ وہ یہودی ہوں، خواہ وہ عیسائی ہوں، خواہ وہ دیگر کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہوں، سب کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اسی ٹکڑے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقیت معلوم ہوتی ہے کہ آپ کسی ایک علاقے کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے، کسی ایک زبان بولنے والے کے لیے یا کسی ایک رنگ اور نسل کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ آپ پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس کی گواہی دینے کے لیے کون کافی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کافی ہے۔ اس کے اوپر اللہ اپنے آپ کو خود گواہ بنایا ہوا ہے کہ میں نے اس رسول کو جو رسول بنا کر بھیجا ہے وہ کسی عرب والوں کے لیے ہی صرف عجم والوں کے لیے بنا کر نہیں بھیجا ہے، بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے لیے ہم نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب کہا دیکھو آگے معیار قائم کر دیا، مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی بات مانے گا، جو اس رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، جو اس رسول کا پیروکار بنے گا، فقط اطاع اللہ، وہی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے۔ یعنی اللہ کی اطاعت تو واجب ہے، اور اللہ نے اپنی اطاعت کو منحصر کیا رسول کی اطاعت پر، لہذا رسول کی اطاعت بھی کیا ہوئی؟ واجب اور لازم اور ضروری ہوئی۔ اس سے رد ہو گیا ان تمام لوگوں کا جو کیا کہتے ہیں کہ صرف ہم کس پر عمل کریں گے؟ قرآن پر عمل کریں گے۔ ایک فتنہ اور ایک طبقہ پایا جاتا ہے جس کو اہل قرآن کہا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ اہل قرآن۔ وہ کہتا ہے ہم انہی باتوں کو مانیں گے جو کہاں موجود ہے؟ قرآن کریم میں موجود ہے، اس سے باہر کی چیزوں پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ دیکھیے قرآن ہی نے کہا مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا اسی نے کیا کیا؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہاں جو رسول کی اطاعت سے منہ موڑ رہا ہے، جو رسول کی اطاعت سے منہ موڑ رہا ہے، جو رسول کی باتوں کو نہیں مان رہا ہے، وہ یہ بات جان لے کہ ہم نے آپ کو ان لوگوں پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا۔ یعنی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ لوگ ہماری بات نہیں مان رہے ہیں لہذا ہم کیا ہو جائیں؟ غم میں مبتلا ہو جائیں، تکلیف میں مبتلا ہو جائیں، رنجیدہ رہیں۔ کہا نہیں اے رسول، ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ سے باز پرس ہوگی۔ آپ کسی علاقے کا کسی کو نگراں مقرر کرتے ہیں، کیا مطلب؟ اس علاقے میں کوئی بھی واقعہ پیش آئے گا، اس علاقے کا ایس پی اور ڈی ایس پی ذمہ دار ہوتا ہے کہ نہیں؟ کس سے پوچھتی ہے سرکار؟ سرکار اس ایس پی سے پوچھتی ہے جس کو آپ اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ کہا نہیں، ایسا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مان رہے تو انہی سے سوال ہوگا، سوال ان سے ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے نہ ماننے کی وجہ سے آپ کے اوپر انگلی اٹھائی جائے۔ فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان کا نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے، آپ کو ہم نے صرف اور صرف پیغامبر بنا کر بھیجا ہے، میسنجر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا کام صرف یہ کہ آپ میرے پیغام کو ان بندوں تک پہنچا دیجئے۔ اب ماننا اور نہ ماننا ان کی ذمہ داری ہے، مانیں گے تو ہم ان کو جنت عطا کریں گے، اور نہیں مانیں گے تو ان کے لیے ہم نے جہنم کو بھی تیار کر رکھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دیکھیے